الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ہر قسم کی تعریفیں، کبریائیں، بڑھائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے کہ جو عموماً ہمارے معاشرے کے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں روزی کمانے کے لیے، لیکن بہت محنت کرنے کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے، کمائی میں برکت نہیں ہے۔ ہم شب و روز محنت کرتے ہیں لیکن منافع کی بجائے خسارے میں جاتے ہیں۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق میں برکت کے اسباب کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے اب جائزہ یہ لینا ہے کہ آیا جو اسباب اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کے بتایا ہے کیا ہم نے ان اسباب کو اختیار بھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب سے پہلے تو ان اسباب کو معلوم کرنے سے پہلے ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ان پہ پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ
کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کا میں محتاج نہیں بلکہ میں رزق دیتا ہوں، اور رزق کا اختیار میرے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی جاندار ہے اس کی رزق کی ذمہ داری وہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں اس کا بارہا تذکرہ کیا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اے لوگو تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہر ایماندار کے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اور دوسری بات جس پہ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق رزق تقسیم کرتے ہیں۔ رزق کی تقسیم یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی انسان کو نہیں دی۔ نحن قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم یقین رکھو، نحن قسمنا بینکم معیشتکم، تمہارے دماغ تمہاری معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں، کسی کو رزق کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ بھی کرتے ہیں اور رزق کو کم بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رزق کو فراخ کرنا اور رزق میں تنگی پیدا کرنا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ہر ایک کو رزق ایک جیسا ہی دے دیتے تو یہ دنیا میں فساد برپا کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُهُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جتنا کسی کو دینا چاہتا ہے وہ دیتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئی، یہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کی تقسیم یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور تیسری بات، خزانوں کی چابیاں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس رزق کے خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی رزق کے خزانے ہیں ان کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، اور ہم اس رزق کو اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، دنیا میں بھیجتے ہیں۔ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے وہ اس نے لے کے رہنا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔
الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو اللہ کے بندے ہیں. ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ رزق کے مالک نہیں. لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ. رزق تم نے کس سے مانگنا ہے؟ جس کے پاس رزق کی چابیاں ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. اے میرے بندو، تم سارے بھوکے ہو، تم سب فقیر ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کلکم جائن فرمایا، اور آگے فرمایا یا عبادی کلکم عارن. اے میرے بندو، تمہارے پاس تو پہننے کو کپڑا نہیں ہے. الا من کسوتہ، ہاں جسے میں پہننے کے لیے کپڑا دوں. لہذا تمہارا کام کیا ہے؟ تم مجھ سے مانگو. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. مجھ سے کپڑے مانگو، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہننے کے لیے لباس دوں گا. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے شروع سے لے کے قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے انسان ہیں یا جن ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ، وہ تمام جمع ہو کے مجھ سے ایک دفعہ ہی مانگے، ایک دم مانگے کہ اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآتیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق میں دے دوں جتنا اس نے مانگا ہے، میں اتنا اسے دے دوں. تو یہ چیز ما ناقصا ذالک مما عندی، اور یہ سب کچھ دے دینا یہ میرے خزانوں میں سے اتنا بھی کام نہیں کر سکتا جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں داخل کر کے باہر نکالا جائے تو جتنا پانی وہ سوئی سمندر کا کم کرتی ہے، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو یہ تین باتیں، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق کی تقسیم یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور رزق کے خزانوں کی چابیاں یہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. کوئی لاکھ کسی کو داتا سمجھے، لیکن وہ اس کی اپنی دماغی خرابی ہے. جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ رزق دینے والا اللہ، رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی، رزق کی چابیاں، رزق کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب یہ تین چیزیں انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے، پھر آگے جو اللہ نے قرآن میں رزق میں برکت کے اسباب بتائے ہیں ان پہ غور و فکر کرے کہ آیا ہم نے ان اسباب کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کی توحید الوہیت میں، توحید ربوبیت میں، توحید اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کا ہم مثل کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیزیں، ان پر ایمان یعنی اللہ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی اسماء اور صفات پر کہ اللہ کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، اور آخرت کے دن پر ایمان ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا ہم نے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان ہو۔ یہ ایمان رکھنے کے بعد پھر نیک اعمال کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا اللہ نے یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اگر تم ایمان لے آؤ، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ فلنحيينه، تاکیداً یہ اللہ نے کہا ہے، لام بھی تاکید کا ہے اور آگے نون بھی تاکید کا ہے، 2 تاکیدیں لا کے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں کسی قسم کی دنیا میں پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں سچا؟ تو اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آیا اس نے ان تقاضوں کو پورا کیا ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے ذکر سے، میری عبادت سے کوئی منہ موڑ لیتا ہے، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری عبادت سے، میری اطاعت سے منہ موڑو گے تو پھر یاد رکھو تمہارے پاس دنیا کی دولت کے خزانے ہوں، لیکن میں ان میں سے برکت اٹھا لوں گا، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ اور دوسرا سبب رزق میں برکت کا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
اگر یہ لوگ بستیوں میں رہنے والے یہ تقوی اختیار کریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے یہ تقوی اختیار کریں تو ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں، آسمان سے برکتیں نازل ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اہل کتاب یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی خطائیں بھی معاف کر دیتے اور ان کے اوپر اتنا رزق نازل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والوں اگر تم میرے احکامات پہ عمل کرو تو میں اتنا رزق تمہیں دوں، اوپر سے بھی رزق آئے نیچے سے بھی رزق آئے۔ تقوی اختیار کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی تم بن جاؤ، تقوی تم اختیار کرو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان حلال رزق استعمال کرے، حلال روزی کمائے اور حلال کھائے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کو بھی حلال رزق کھلائے۔ جو مال رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ زنی کے ذریعے یا لوٹ مار کے ذریعے یا سود کے ذریعے یا اسی طرح ادھار لے کے واپس نہ کرنا، اس کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے وہ مال حلال کا نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رشوت کے ذریعے مال کماتے ہیں، جو کاروبار میں فراڈ کر کے مال کماتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہے جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جو ملازم ہے، پرائیویٹ ہو یا سرکاری ملازم ہو، جو ان کی ذمہ داری ہے اگر اسے اچھی طرح پورا نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی کے کام میں وہ موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ اپنے حلال کے مال میں حرام کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اور مال میں ملاوٹ کرنے والے تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، کیونکہ غلاموں کے ذمہ یہ چیز اس وقت لازم ہوتی تھی کہ وہ اپنے مالکوں کو اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا کرتے تھے، مقرر ہوتا تھا، طے ہوتا تھا۔ تو ان کے ایک غلام نے ان کو کوئی چیز لا کے دی کہ یہ آپ کھا لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھا لی۔ جب وہ پیٹ میں چلی گئی تو وہ غلام کہتا ہے کہ اے آقا، کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو کھایا ہے آپ نے یہ کیا تھا؟ ہاں، فرمایا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میں آج کل جس طرح ہم نجومی کہتے ہیں نا، تو عربی میں کاہن کہتے ہیں، کہ میں کہانت جانتا نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میرے پاس ایک آیا، اس نے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھا، میں نے اس کو بتا دیا کہ تجھے یہ فائدہ ہوگا، میں نے تو ایسا ٹکوس نہیں لگایا، لیکن اس کا کام ہو گیا، اس کا
کام ہو گیا، میں نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اس کا کام ہو گیا، اور اس نے مجھے یہ شیرینی لا کے دی ہے جو میں نے آپ کو کھلائی۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا کہ اس کی کمائی تو ایسی ہے، یہ شبہ والی کمائی ہے، تو انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی، جو کچھ پیٹ میں تھا وہ باہر نکال دیا کہ میں ایسی چیز اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دوں گا جس میں شبہ ہو کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں تقوی اختیار کس طرح کرنا ہے، اور کس طرح حرام سے بچنا ہے، اور کس طرح حلال رزق کو ہم نے حلال کو کھانا ہے، کمانا ہے۔ ایمان اور نیک عمل اور تقوی یہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے دو سبب ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اس کو پڑھا کرو اور اس کی اتباع کرو، اسے جو کچھ ہے اس پہ عمل کرو۔ وَكِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، تم گھر میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو اور ان پہ عمل کرو۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، زیادہ دوں گا۔ اور اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر توکل کرنا یہ بھی رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لا رازقکم اللہ کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کے کوئی کاروبار ہیں، کوئی فیکٹری ہیں؟ کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، تغدو خماسا، خالی پیٹ، وتروح بطانا، اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
لیکن ہم رزق کمانے کے لیے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والوں کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ذرا اپنی اصلاح کریں، ہر ایک کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ان صدقا وبینا بورک فی بیعہما، اگر وہ دونوں کاروبار کرنے والے وہ سچ بولتے ہیں، اگر ان کے سودے میں، مال میں کوئی خامی ہے تو وہ گاہک کو بتا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت دی جائے گی، اللہ کی طرف سے ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ بین کاذبا و کاتما موہقت برکت و بہما، اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپا کے گاہک کو دھوکہ دے کے وہ مال اسے دے دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت ختم ہو جائے گی، کاروبار کی، کمائی کی برکت، رزق کی برکت وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ کام کر کے اپنے منافع کی برکت کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے کاموں سے محفوظ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں، اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں رزق دوں تو تمہیں یہ چاہیے کہ جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، تھوڑا ہے تو تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن بندہ جب صبح اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے آسمان سے نازل کرتے ہیں، اور وہ ایک ان میں سے یہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو اپنا مال غربا پہ، تیرے راستے میں، اپنے عزیز و اقارب پہ، صلہ رحمی پہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو اور دے۔ اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو مال کو خرچ کرتا ہے تیری رضا کے لیے تو اسے اور دے۔ اور دوسرا فرشتہ اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے خرچ کرنے میں، تو اس کے مال کی برکت کو ختم کر دے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی ہرس نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی طمع اور لالچ رکھے گا تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اگر طمع کے بغیر وہ مال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر رزق کے برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر بوالدیہ ولیصل رحمہ، جو شخص تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کرے، صحت اور عافیت سے اسے رکھے، عمر لمبی بھی ہو
اور صحت والی بھی ہو، اور اسی طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اپنے عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں، جو صلہ رحمی کے قابل ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تمہارا کام ہے، تمہارے رزق میں برکت دینا، تمہارے رزق کو بڑھانا، تمہیں اولاد دینا، اور تمہیں ہر قسم کے رزق سے نوازنا، یہ میرا کام ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے عموماً، اے اللہ ہمارے شہر میں، ہمارے مد میں، ہمارے سا میں اور ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور عمل صالح اور اسی طرح تقوی اختیار کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اور آپ نے جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اور خرید و فروخت کرتے وقت سچ بولنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔